جب عارض میں باپ سے سغرا. گنگا جمنی تہذیب کا ایک نمونہ روضہ کاظمین جگن ناتھ اگروال کا تحفہ. لکھنؤ نام ذہن میں آتے ہی یہاں کی خوبصورت عمارتوں اور اس کی گلکاری پیش نظر آتی ہے. اودھ کے حکمرانوں نے یہاں لاتعداد عمارتیں بنوائیں، جس میں سے مشہور زمانہ بڑا امام باڑہ جو کہ آصف الدولہ آصف نے کربلا کے 72 شہید اور امام حسین علیہ السلام کی یاد میں تعمیر کروایا تھا، جو آج بھی دنیا کے لیے عدیم المثال ہے. بڑے امام باڑے کے علاوہ اس شہر میں تقریباً اور بھی خوبصورت امام باڑے اور تقریباً ہر امام کا روضہ موجود ہے. ہم اپنے اس چینل کے ذریعے آپ کو لکھنؤ کے انہی خوبصورت مذہبی عمارتوں سے روبرو کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب کے شہر اعضا لکھنؤ اور علی سٹی سینٹر چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نشست میں آپ ہم سے اسی طرح جڑے رہیں. بابا خفا ہوئے. آج ہم ذکر کریں گے لکھنؤ میں 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور 9ویں امام امام محمد تقی علیہ السلام کی شبیہ روضہ کاظمین کی. بابا خفا ہو. امام باڑوں کے علاوہ ہندوؤں نے لکھنؤ میں کربلائیں بھی بنوائیں. ان میں سے بخوف طوالت صرف ایک ذکر کیا جاتا ہے. اس روضے کے بانی کا نام جگن ناتھ تھا اور وہ قوم اگروال سے تعلق رکھتے تھے. بادشاہ امجد علی شاہ کے عہد سلطنت میں جگن ناتھ داروغہ عمارات تھے. ان کی رہائش گاہ مرزا منڈی میں تھی. جگن ناتھ اگروال بادشاہ امجد علی شاہ کے زمانے سن 1842 عیسوی میں اسلام لائے. بعد میں جگن ناتھ اگروال کا نام غلام رضا خان رکھا گیا اور حسن خدمات سے شرف الدولہ خطاب ہوا. اودھ کے شاہوں اور ان کے مریدوں میں یہ خصوصیت مشہور ہوئی کہ انہوں نے اپنے مذہب کے علاوہ دوسروں کے دین دھرم کی بھی عزت کی. بدلے میں دوسرے مذہب والوں نے بھی مذہب حق کی نہ صرف پاسداری کی بلکہ اس سے متعلق عمارتوں اور یادگاروں کی تعمیر میں حصہ لیا. اودھ کے شاہی دور میں جس گنگا جمنی تہذیب کی آبیاری کی گئی، اس کو تمام انقلابات زمانہ کے باوجود کسی حد تک تا دم تک تحریر بھی دیکھا جا سکتا ہے. شاہی حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر متمکن غیر مسلمانوں نے بھی گنگا جمنی ثقافت کو خوب پروان چڑھایا. جہاں شیعہ مسلم حکمرانوں نے مندروں کے لیے زمینیں دولت دیں، تو وہیں راجہ ٹکیت رائے، راجہ جھاؤ لال اور دیگر ہندو حکومتی حکام نے امام باڑے، کربلائیں اور دیگر مذہبی مقامات کی تعمیر میں بھی حصہ لیا. اسی لیے اودھ کی تہذیب اور ثقافت پوری دنیا میں مشہور و مقبول ہے. ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کے دین مذہب کی عزت لکھنؤ اور قرب و جوار کی شناخت بن چکی ہے. اودھ کے خطے میں رواداری کے انگنت قصے اس نئی نسل کے لیے سبق آمیز ہیں، جو دین و مذہب یعنی دھرم کی آڑ میں معاشرے میں بدامنی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو تار تار کرنے کے ذمہ دار ہیں. درگا پرساد ہندو مورخ ان کے حال میں لکھتے ہیں: رفتہ رفتہ دربار شے مرج انام و سرمایہ حلو قواس و عوام شرد باج رایت درجہ ہست بود. جلوس سلطان علم کے چھٹے برس 1269 ہجری مطابق 1852 عیسوی میں شرف الدولہ کے حساس دماغ کو خیال ہوا کہ لکھنؤ میں تمام روضوں کی نقل موجود ہے، لیکن شبیہ روضہ کاظمین جو کہ 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور 9ویں امام امام محمد تقی علیہ السلام کے روضے کی شبیہ لکھنؤ میں موجود نہیں ہے.
شرف الدولہ نے منصور نگر کے آگے زمین کا ایک بڑا ٹکڑا خرید کر اس عظیم عمارت یعنی روضہ کاظمین بنوایا، جس کی گلکاری اور رنگ آمیزی نہایت دلکش، نظر فریب اور قابل دید ہے۔ روضے میں داخلہ ایک شاندار پھاٹک کے ذریعے ہوتا ہے، جس کے بعد وسیع صحن اور 2 بلند گنبد پہلو بہ پہلو ہیں۔ اس روضے کی وجہ سے یہ علاقہ کاظمین روڈ نام سے اب بھی مشہور ہے۔ جب سورج کی کرن ان خبوں پر پڑتی ہے تو چمک دمک اور جگمگاہٹ سے آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں۔ اس دور کے زیادہ تر امام باڑے، کربلا اور دیگر زیارت گاہ اس وقت کی لکھوری اور گارے کی بنی ہے، جو آج کی انجینئرنگ کے آگے بے حد مضبوط ہے۔ ان خطبوں کے نیچے زری میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کے تابوت رکھے ہیں۔ زری کے سامنے انگیٹھی، اگردان، رحل پر قرآن شریف اور بعض تبرکات، قدم رسول کا ایک پتھر اور جنت البقیع کی شبیہ بھی ہے۔ چھت آئینہ پٹی کی ہے، جس سے پرانی آرائش کے منظر سامنے آ جاتے ہیں۔ دیواروں پر پرانے قسم کے چوکھٹ یعنی فریم اور قد آدم آئینے نصب ہیں۔ بالائے عمارت چار مینار دور سے بہت خوشنما معلوم ہوتی ہے۔ رواق یعنی برآمدے کے دونوں طرف مجلس اور نماز جماعت کی جگہ ہے۔ غلام گردش میں ایک طولانی سنگی تعزیہ بھی نصب ہے، جس کو تصدق حسین صاحب نے اپنے مقالے یعنی آرٹیکل میں ظاہر کیا ہے۔ اس روضے میں شاہی زمانے سے اب تک مسلسل مجالسیں ہوتی آئی ہیں۔ یہاں مہاراج کمار صاحب محمود آباد اور راجہ صاحب محمود آباد 9 تصنیف مرثیے پڑھتے رہے۔ غلام رضا خان نہایت خوش فکر، مقدر ور آدمی تھے اور زندگی کے ہر دور میں کامیاب رہے اور پکے راسخ العقیدہ مسلمان تھے۔ غدر 1857 میں شرف الدولہ کی تلاش میں روضوں پر بھی گوروں کا حملہ ہوا اور یہ مقدس روضہ بھی انگریزوں کے قبضے میں آ گیا۔ جب شرف الدولہ کے عقل و تدبر سے روضہ گوروں کے قبضے سے واپس ملا تو پھر نئے سرے سے آراستہ کیا اور لوٹے ہوئے سامان کے لیے شرف الدولہ نے جان لڑا دی۔ روضے کا سن تعمیر اس خطات سے واضح ہے: در زمان ذل حق سلطان عالم بادشاہ، ناصر دین محمد دوست دار کاظمین، افضل و اشرف غلام حضرت موسیٰ رضا، ہست شرف الدولہ باسط جان نثار کاظمین، زوج عش شرف النساء خانم کنیز فاطمہ، محسن خلق خدا خدمت گزار کاظمین، السکورہ شرف دارد شرف در ہر دو اسم، یا رفت تسکین از عطائے بے شمار کاظمین، ہر دوالی منزلت با حسن نیت ساختن، خوشنما نقل رواق نور کاظمین، شد نصیب ہندیا الحال بے رنج و سفر، خاک بوس روضائے گردو وخار کاظمین، لکھنؤ شد غیرت فردوس زیرنگی بنار، رونق اسلام افزود از بہار کاظمین، گشت نقل مدفن سبتین بیت باشرف، گفت راقم سال تارے بخش مزار کاظمین۔ 1917 عیسوی سے یہ روضہ آثار قدیمہ میں شمار کیا گیا ہے اور وقف حسین آباد کے زیر انتظام ہے۔ غلام رضا خان نے 24 جمادی الاول 1278 ہجری مطابق 1861 عیسوی کو انتقال کیا۔ مرتے وقت ان کی زبان پر سورہ توحید کی آیتیں تھیں اور اسی روضے میں دفن ہوئے۔ شرف الدولہ کی قبر پر ایک ماربل پتھر پر 1278 ہجری مطابق 1861 عیسوی کے طور پر ان کی رحلت کے بارے میں لکھا ہے، جو فارسی میں شاعری کے طور پر کند ہے۔
چوں دین حق غلام رضا خاں قبول ساخت زی دولت زاہد شرف الدولہ نام شد باسطق دل نمود بنا نقل کازمین زی جاتوا ساخت کی عالی مقام شد تازیست خبر خاتمہ بخیر گشت و بس چیزیش پسند یزد خیر الانام شد تانزع داشت سورہ اخلاص درد لب اخلاص میاں ہمہا خاص و عام شد در کازمین گشت چو عسود زیر خاک رحمت مجاور الحدش تا قیام شد ناگاہ عقل طالب و تاریخ سال فوت از پیشگاہ حاطف شیریں کلام شد با گرفت حرف معظم و گفتہ بقلب صاف از کازمین راہی دارالسلام شد۔ روضے کے مرکزی حال میں زری، تعزیے اور شرف الدولہ کی خبر ہے۔ خبر شرف الدولہ کے پہلو میں شرف النساء شیری کی خبر ہے۔ شیری ناظر کاکوری مصنف شم شبستان کے خیال کے مطابق نواب شرف الدولہ کی بیوی بیگا کا تخلص ہے۔ شرف النساء خانم اردو فارسی دونوں زبان میں خوب شعر کہتی تھی۔ ان کے ابتدائی استاد میر محمد حسین بشر تھے، پھر امداد علی بحر سے اصلاح اور اس قدر مشق بہم پہنچائی کہ صاحب دیوان ہوئیں۔ شرف النساء شیری بہت خوش آواز تھیں۔ منشی تراب علی محرر مسلم کلب کا بیان ہے کہ یہ بیگم جس وقت کازمین میں نوحہ پڑھتی تھیں تو گنبد گونج اٹھتا تھا۔ سارے ماحول میں پھیلی ہے وفا کی خوشبو، تیرے بارے میں کوئی سوچ رہا ہے ابا۔ مولانا غلام عباس مصنف مشاہر نسواں نے بھی لکھا ہے کہ یہ شاعرہ صاحب دیوان تھیں۔ شرف النساء شیری نے 1300 ہجری میں انتقال کیا۔ کی طرح جن کی ہر بات ہے قرآن کے سوروں کی۔ شرف الدولہ اپنی سیاست سے انگریزی علمداری میں بھی مقرب بارگار ہے۔ چنانچہ رام ساہی نے ان کے حال میں لکھا ہے، شرف الدولہ غلام رضا خان امجد علی شاہ بعد انقلاب سلطنت اپنی جس کارگزاری سے پیشگاہ حکام انگریزی خدمت گنجیات و باغات سے سرفراز ہوئے، حاضری دربار برجیز خدر سے عذر کیا۔ چند سپاہی ان کے مکان پر گئے، وہ انکار کرتے رہے، بندوق چلی، آخر کو فوج سے اطمینان حاصل کر کے حاضر دربار ہوئے اور انتظام رسد رسانی اور باغات عطا ہوئے۔ کازمین واجد علی شاہ سلطان عالم کے عہد میں تعمیر ہوئی۔ بات طاقت بدل کی کم ہوئی۔ روضہ کازمین کی شاندار عمارت دور سے بھی بہت خوبصورت نظر آتی ہے۔ 2 گنبد، 4 مینار اور بڑا صحن عمارت کو 4 چاند لگا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں گنبدوں پر سونا مڑا ہوا تھا، مگر 1857 کے انقلاب آزادی میں انگریزی فوج کی لوٹ مار کے بعد اب ان گنبد پر پیتل کی چادریں ہیں۔ واجد علی شاہ کے مٹیا برج جانے کے بعد مارچ 1858 میں کازمین کو بھی انگریزی فوجیوں نے اپنا نشانہ بنایا اور زبردست لوٹ مار کی۔ روضہ کازمین کی آرائشی سامان بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے سپاہیوں نے بڑی بے دردی سے لوٹ لیا۔ تو اجل بھی خفا۔ شرف الدولہ کی تلاش میں ہی انگریزی فوج نے کازمین پر قبضہ کیا اور اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، مگر شرف الدولہ کی حکمت اور تدبر نے دوبارہ روضہ کازمین کو واپس دلوا دیا۔ اس کے بعد روضے کی دوبارہ تزئین کاری ہوئی
اس کی آرائش و زیبائش نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرایا، جس کے سبب عمارت کو دور دور سے لوگ دیکھنے آنے لگے۔ شرف الدولہ بڑے خلوص و عقیدت سے عزاداری میں منہمک رہتے تھے۔ ان کا امام باڑہ گھڑیالی میں واقع تھا۔ یہاں 8 محرم کو حضرت عباس علیہ السلام کی حاضری ہوتی تھی۔ امام باڑے میں میر ضمیر اور مرزا دبیر مرثیہ پڑھتے تھے۔ شاہی دور سے ہی 10ویں محرم کو چھوٹے امام باڑے سے یہاں زری تعزیہ کا شاندار جلوس آتا تھا، جس میں شاہی ماہی و مراتب کے اعلیٰ نمونہ قابل دید تھے۔ عزاداری کی آخری رات یعنی 8 ربیع الاول کی صبح یہاں شہر کے کونے کونے سے جلوس آتے تھے۔ اسی روزہ کاظمین میں روزانہ جماعت حی علی خیر العمل کی جانب سے بعد نماز فجر حدیث قصہ اور مجلس ہوتی ہے۔ جماعت حی علی خیر العمل کی جانب سے روزے میں ہر ولادت کی تاریخ میں محفل اور غم کی تاریخ میں مجلس ہوتی ہے اور تابوت برآمد ہوتا ہے۔ جانے کس خلوص سے جناب شرف الدولہ نے یہ روزہ تعمیر کرایا کہ اس روزے میں ہونے والا ہر پروگرام، چاہے وہ مجالس ہو، محافل ہو یا رخصت عزا کا ماتم ہو، سب کو ایک معیاری کامیابی ملتی ہے۔ اسی روزہ کاظمین میں 3 شعبان کو حسینی اکیڈمی کی جانب سے جشن فاتح کربلا شام و سحر حسین کا ہے، زمانہ دیکھ لے کتنا اثر حسین کا ہے، ارے سمل بھی نے کاہل مقابلے میں تیرے یہ کوئی اور نہیں ہے، پیسر حسین کا ہے۔ 18 شعبان کو جماعت جعفری کی جانب سے جشن قائم علیہ السلام، مرتضیٰ کے دشمن سے کیسے جوڑ لوں رشتہ، کہ مرتضیٰ کے دشمن سے کیسے جوڑ لوں رشتہ، آگ اور پانی میں دوستی نہیں ہوتی۔ ذی الحج کے ماہ میں غدیر اکیڈمی کی جانب سے جشن عید غدیر، انشاءاللہ بیدار ہو جائیں گے کہ دستے نبی پر دیکھ کے مولا غدیر کا منہ تک رہی ہے، رفت کعبہ غدیر کا وہ حشر تک جیئیں گے یتیموں کی زندگی، جن کے سروں سے اڑ گیا سایہ غدیر کا، وہ حشر تک جیئیں گے یتیموں کی زندگی۔ شوال کے ماہ میں ابو طالب ہیلتھ اینڈ ایجوکیشنل اکیڈمی کی جانب سے جشن ابو طالب علیہ السلام، خوب بھایا ہے نگاہ کبریا کو یہ عمل، جاگنا احمد کی خاطر رات بھر عمران کا، اور ساتھ ہی مختلف جشن اور مقاصد ہوتے ہیں۔ اسی روزہ کاظمین کے سبززار میں دستہ خطیب الایمان کی جانب سے 3 جمادی الاخر سہ روزہ ایام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی مجالس بھی ہوتی ہے۔ جس بی بی کے گھر کی چکی فرشتے چلاتے تھے، جس بی بی کے گھر میں بلال آسیہ گردانی کرتے تھے، جس بی بی کے گھر کی چکی رسول نے اپنے ہاتھ سے چلائی، یہ سب روایتیں۔ جس بی بی کے گھر کی چکی وحی الہی سے چلتی ہوئی نظر آئی، جناب فضہ کہتی ہیں کہ جب جلتا ہوا دروازہ گرا تو بی بی دروازے کے پٹ اور دیوار کے درمیان اس طرح سے پس گئی، جیسے چکی کے 2 پاٹوں کے درمیان گیہوں کا دانہ، جس میں شہر کے مختلف انجمن ہائے ماتمی شرکت کرتی ہیں۔
اس کے علاوہ دستہ خطیب الایمان کی جانب سے 24 رجب کو امام موسی کاظم علیہ السلام کا تابوت شب شہادت برآمد ہوتا ہے۔ پندرہ محرم سے 19 محرم تک حسینی اکیڈمی کی جانب سے یہاں لکھنؤ کی مرکزی خمسہ مجالس منعقد ہوتی ہے، جس کو خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس ارشاد صاحب خطاب کرتے ہیں۔ مولا نے فرمایا دنیا میں اللہ کی اذان ہوں، آخرت میں اس کا مؤذن ہوں۔ یہ مولا علی کا نام ہے اذان۔ اذان کی عظمت کے لیے یہی بہت ہے کہ یہ علی کا نام ہے۔ اب سمجھ میں آیا بچے کو غسل دینے کے بعد کان میں اذان کیوں سنائی ہے؟ ان مجالس میں مومنین کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، جس میں نہ صرف روزے میں بلکہ روزے کے اطراف میں کافی دور تک مومنین کا ہجوم رہتا ہے۔ نیشنل حسینی کانفرنس کی جانب سے ایک خمسہ مجالس باسلسلہ شہادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا برپا ہوتی ہے، جس کو عالی جناب مولانا سمر زیدی صاحب خطاب کرتے ہیں۔ ناس خالی لڑنے کا ہنر نہیں ہے اس لوہے میں، یہ لوہا جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ بھی پہنچاتا ہے۔ اچھا دونوں کوالٹی ہے اس لوہے میں، ایک تو نازل بھی ہوا۔ مجھے اتنا بتائیے کہ یہ کون سا لوہا ہے جو نازل ہو رہا ہے؟ ایام ازا کی آخری راتوں کے عنوان سے انجمن کاظمیہ عابدیہ کی جانب سے شہر کا مرکزی اشرا اسی روضہ کاظمین میں ہوتا ہے۔ 7 ربیع الاول کو انجمن کاظمیہ عابدیہ کی جانب سے آگ پر ماتم کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ 8 ربیع الاول کو چپ تازیہ برآمد ہونے کے بعد انجمن کاظمیہ عابدیہ کی جانب سے
ایک مجلس مرحومین انجمن برپا ہوتی ہے۔ اس مجلس کے فوراً بعد رخصت اعزاء کی مجلس ہوتی ہے۔ بعد مجلس شہر اور بیرون شہر کے مختلف انجمنہائے ماتمی اپنے علم کے ساتھ یہاں شرکت کرتی ہیں اور امام کو رخصت کرتی ہیں۔ ذاکروں سے سنتے ہیں آپ کی پرچی جب نکالی تو کیا ہوا اور کس کو سزا لگائی یا علی کہہ کے جو کھینچی شہدی نے وہ علی کیا ہوا یہ تو کلیجہ نکل آیا یا علی اس کے بعد کیا ہوا تھا کلیجہ نکل آیا یا علی کیا ہوا یہ تو کلیجہ نکل آیا یا علی ایڑیاں خاک پہ ایڑیاں خاک پہ رگڑی تو نہ پھر آئی صدا اے بابا سینے میں چوبی میرے برچھی کی انی یہ آخری شعر باپ کیا سزا لگاتا ہے مقتل میں یہ آخری شعر اس نوعے کا سنے میٹھی
اس روزے میں اور اطراف میں ایک ساتھ انجمنیں پڑتی ہیں، جسے دیکھ کر واقعی لگتا ہے کہ امام کے رخصت کا یہ آخری روز ہے۔ انجمنوں کا یہ سلسلہ صبح کے مجالس کے بعد سے دیر رات تک رہتا ہے، اور آخر میں انجمن کاظمیہ عابدیہ اپنا الوداعی علم برآمد کرتی ہے، اور مصائب کے مجلس کے بعد یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ جب عارض میں بات طاقت بدل کی کم